اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی رحم والا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر بے شمار لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آج میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا، اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 34 برس تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے چند مسلمانوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے قبول اسلام کے واقعے کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت ابتدا میں چند افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ میں ایک روز اپنی خالہ سعیدہ بنت قریظ کے گھر گیا۔ حالانکہ گر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کا تذکرہ بھی چھڑ گیا۔ میری خالہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی کی تصدیق کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمائی اور کہا کہ وہ صادق اور امین ہیں اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر انہوں نے کہنوں کے انداز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، عثمان رضی اللہ عنہ تمہاری دو ازدواج ہوں گی جو نہایت حسین اور خوبصورت بھی ہوں گی۔ تم نے اس سے پہلے کبھی ایسی حسین عورتیں نہ دیکھی ہوں گی اور نہ ہی انہوں نے تم جیسا خاوند۔ یہ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں ہوں گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ باتیں سننے کے بعد میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جو اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے۔ میں نے اپنی خالہ کی تمام باتیں ان کی گوش گزار کی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، عثمان رضی اللہ عنہ تم سمجھدار اور معاملہ فہم ہو اور ہر کام میں غور و فکر سے کام لیتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ یہ پتھر کے بے جان بت نہ تو کسی کو کچھ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر یہ پتھر کے بت ہمیں کچھ فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتے تو پھر یہ ہمارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے اسلام کی دیگر باتیں بتائیں۔ میں ان کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور ان سے کہنے لگا، آپ رضی اللہ عنہ درست کہتے ہیں کہ یہ پتھر کے بت واقعی ہمارے معبود نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ تمہاری خالہ نے درست کہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باتوں کا بہت اثر ہوا اور انہوں نے جس طرح دلائل کے ساتھ مجھے دین اسلام کی حقانیت سے آگاہ کیا، اس سے میرے دل میں دین اسلام کے متعلق کسی بھی قسم کا شبہ باقی نہ رہا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ پھر حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شش و پنج میں مبتلا تھا کیونکہ میرا خاندان بنو ہاشم کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ان کا دشمن ہو چکا تھا اور میرے خاندان کا ایک سردار ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی میں پیش تھا، اور اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ اس جگہ سے گزرے۔
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا اور فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی مہمانی کے لیے بلاتا ہے، تم اس کی دعوت قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری اور تمام مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اسلام قبول کرنے میں ہی سب کی بھلائی اور بہتری ہے، اور میں تمہیں اس بھلائی اور بہتری کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو آپ رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی تردد کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے اس وقت چوتھے مسلمان تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ عنہ سے قبل ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حالہ کی کہی ہوئی باتیں بھی سچ ثابت ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ رضی اللہ عنہ کی نکاح میں آئیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے علم، حسن خلق اور صحبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاثیر سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایسی گفتگو فرمائی تھی کہ میرے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس عشق کی بدولت بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور ان کی تبلیغ میں ایک کشش تھی جس کی وجہ سے جو بھی ان کی بات سنتا رد نہ کرتا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں ہمیشہ ہنستے ہوئے مسکراتے رہیں، سدا شاد و آباد رہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں ایمان والی زندگی دی ہے، اللہ پاک ہمیں ایمان پر موت بھی عطا کریں، آمین ثم آمین۔ اور ملتے ہیں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔